ٹھیک ہے بھائی پیارے بچوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں قرآن کا پیغام نمبر 6 ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، پچھلی کلاسز میں ہم نے 6 پیغامات آپ کو کلاس روم میں بتائے۔ آج ہم اس حصے کا 7واں پیغام، ہم نے اس قرآن سے 30 پیغامات جو ہے وہ پورے قرآن سے نکالنے ہیں اور وہ آپ کو ہم پڑھائیں گے ہر ہفتے میں ایک۔ تو اس سلسلے کا یہ 7واں پروگرام ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم ایک بہت ہی اہم پیغام جو قرآن ہمیں دے رہا ہے اس پر ہم غور کریں گے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ جو آیت میں اب آپ کے سامنے پیش کروں گا سورہ آل عمران کی، یہ 7ویں آیت ہے۔ قرآن کے اندر تیسری سورت ہے سورہ آل عمران، اس کی یہ 7ویں آیت ہے۔ اس کا ترجمہ میں یہاں لکھ رہا ہوں، آپ لوگ بھی اپنی کاپی نکالیے اور ساتھ ساتھ میرے ترجمہ پہلے لکھیں۔ ٹھیک ہے، پھر ہم اس ترجمے کے اوپر خوب تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ سورہ آل عمران ہے۔ آیت نمبر 7 ہے۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، جس میں آیتیں محکم بھی ہیں جو اس کتاب کی اصل بنیاد ہے۔ جو اس کتاب کی اصل بنیاد ہے۔ اور ان کے علاوہ کچھ دوسری متشابہات بھی ہیں۔ متشابہات بھی ہیں۔ جن کے دل پھرے ہوئے ہیں وہ اس میں سے ہمیشہ مشابہات کے در پہ ہوتے ہیں۔ مشابہات کے در پہ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ فتنہ پیدا کریں۔
اس لیے کہ فتنہ پیدا کریں اور اس لیے کہ ان کی حقیقت معلوم کریں اور اس لیے کہ ان کی حقیقت معلوم کریں. درا حال یہ کہ ان کی حقیقت ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس کے برخلاف جنہیں اس علم میں رسوخ ہے جنہیں اس علم میں رسوخ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں مانتے ہیں. یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے. یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے. اور وہی سمجھتے ہیں جنہیں اللہ نے عقل اور وہی سمجھتے ہیں جنہیں اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے. یہ آیت نمبر کون سی ہے؟ 7. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں انسانوں سے یہ کہہ رہے ہیں وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری. کون ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری جس میں آیتیں محکم بھی ہیں یا محکم بھی ہیں جو اس کتاب کی اصل بنیاد ہے اور دوسری متشابہات بھی ہیں. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ اس قرآن کے اندر 2 طرح کی آیتیں ہیں. کتنی طرح کی آیتیں؟ ایک آیتیں کون سی ہیں؟ محکم. اور ایک آیتیں کون سی ہیں؟ متشابہات. جو محکم ہیں جو اس کتاب کی اصل بنیاد ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیتیں جس میں دین بیان ہوا ہے
جس میں عقائد بیان ہوئے ہیں، جس میں اسلام بیان ہوا ہے، جس میں زندگی گزارنے کے طور طریقے، قانون، حلال حرام، یہ سب بیان ہوا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ محکم آیتیں ہیں، جو کتاب کی اصل بنیاد ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ان کے علاوہ، یعنی ان آیتوں کے علاوہ کچھ دوسری متشابہات بھی ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہات کہلاتی ہیں، جن کے دل پھرے ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ متشابہات کس کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ٹھیک ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو اس میں سے ایک تو احکامات ملتے ہیں، صحیح، زندگی گزارنے کے طور طریقے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، لیکن اسی کتاب میں دراصل اللہ تعالیٰ ایسی باتیں بھی بتاتے ہیں جو آپ کی دنیا میں نہیں ہوتی، جیسے جنت۔ کیا جنت کسی نے دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی ہے۔ جیسے فرشتے، کیا فرشتے کسی نے دیکھے ہیں؟ نہیں دیکھے۔ جیسے دوزخ، صحیح، جیسے آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو ان میں روح پھونکی، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس میں روح پھونکی۔ اب یہ کیسے روح پھونکی انہوں نے؟ صحیح ہے، تو ایک تو بات ہے جو آپ اپنی دنیا میں نہیں دیکھتے۔ کیا جنت کو آپ اپنی دنیا میں دیکھ پاتے ہیں؟ نہیں۔ موت کے بعد کی زندگی آپ دیکھ پاتے ہیں اپنی دنیا میں؟ نہیں۔ تو بے شمار چیزیں ایسی ہیں اس قرآن میں جو بنیادی طور پر آپ اس دنیا میں نہیں دیکھ پاتے، لیکن خدا آپ کو وہ سمجھانا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کرتے ہیں؟ سمجھانا چاہتے ہیں، تو پھر وہ آپ کو تشبیہ دیتے ہیں آپ ہی کی چیزوں سے۔ یعنی جنت کی بات جب وہ کریں گے تو جنت کیسی ہے آپ کو بتانا چاہیں گے انسانوں کو، تو یہیں کی چیزوں سے تشبیہ دیں گے۔ جنت میں باغات ہوں گے، یہ جو لفظ باغات بولا ہے نا، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بولا ہے۔ اس میں نہریں بہتی ہوں گی، دودھ کی نہر بہہ رہی ہوگی، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جو بات اللہ تعالیٰ غیب میں رکھی ہوئی ہے، جو آپ دیکھ نہیں سکتے، وہ بات بھی قرآن میں آپ کو بتائی گئی ہے، لیکن بتانے کے لیے کیا استعمال کیا گیا؟ تشبیہ دینا۔ تو تشبیہ دینے کے لیے جو آیات وہ استعمال کرتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ متشابہات۔ تو کچھ دوسری متشابہات بھی ہیں، ایسی آیتیں بھی ہیں جو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا سے کوئی لیتا ہے چیز اور اس کو اس کے ساتھ تشبیہ دے کے بتانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو وہ جنت ابھی نظر نہیں آ رہی، وہ دوزخ ابھی نظر نہیں آ رہی، صحیح ہے نا؟ تو وہ کتنی بھیانک دوزخ ہوگی، اب آپ کو سمجھانا ہے، تو وہ آپ کو یہاں سے تشبیہ دیتے ہیں، آگ ہوگی، آگ، جیسے آپ کو بولتے ہیں نا آگ، تو آپ دنیا میں کیا دیکھتے ہو؟ آگ، اس سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہو، ٹھیک ہے؟ وہ بولتے ہیں وہاں پینے کے لیے جب پیاس لگے گی تو خون اور پیپ پینے کے لیے ملے گا، ہو سکتا ہے جو وہاں ملے پینے کے لیے وہ اس سے بھی زیادہ گندی چیز ہو، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کی دنیا سے دو لفظ لے کر آپ کو بتاتے کہ وہاں ایسا ہوگا۔ یہ جو طریقہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے لیے کیا لفظ استعمال کریں اللہ تعالیٰ؟ ان میں سے کچھ آیتیں ہیں متشابہات میں ہیں۔ متشابہات کا مطلب وہ آپ نے اصل میں آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، میں سمجھانے کے لیے آپ ہی کی دنیا سے اس کی کیا دیتا ہوں؟ مثال دیتا ہوں۔ یہ سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ جیسے مرنے کے بعد کیا ہوگا اب ہم تو نہیں دیکھ پا سکتے، تو اللہ تعالیٰ اگر قرآن میں یہ بات لکھ رہے ہیں کہ بھئی ایسا ایسا ہوگا، تو پھر وہ جو آیتیں ہوتی ہیں انہیں کیا بولتے ہیں؟ متشابہات بولتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مثال کے طور پر اور مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ آج آپ بلب کو دیکھتے ہیں، بلب کو ہم نے بٹن دبایا چل گیا۔ آج سے 500 سال پہلے کوئی شخص
اگر اپنی دنیا کے لوگوں کو، یا میں یہاں بلب استعمال کرتا ہوں، میں نے بٹن دبایا بلب جل گیا، مجھے یہاں سے اٹھا کے آپ لے جائیں 500 سال پہلے، کسی دنیا میں کھڑا ہوں، لوگ بیٹھے ہیں، اب مجھے انہیں بتانا ہے بلب کے بارے میں. ان کو کیا بتانا ہے؟ بلب کے بارے میں. ان کے پاس تو دیے جلتے ہیں. 500 سال پہلے کیا بلب تھے؟ ان کے پاس تو دیے جلتے ہیں. تو اب میں ان کو بتا رہا ہوں. کس بارے میں بتا رہا ہوں؟ میں نے تو دیکھا ہوا بلب، اور ان کو بتانا ہے مجھے. میں ان کو بتانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ 500 سال کے بعد ایسے دیے ہوں گے جو بغیر تیل کے جلیں گے، جو ماچس سے نہیں جلیں گے. ایک کھٹکا ہوگا، ایسے کریں گے وہ ایک دم جل جائے گا، اور ایک کھٹکے کو، بٹن کو دبائیں گے، ایک چیز کو دبائیں گے، ہاتھ رکھیں گے، وہ ایک دم بجھ جائے گا. اور ایک دم، میں کن کو بتا رہا ہوں یہ بات؟ 500 سال پہلے والے لوگوں کو. کیا میں ان کو بلب سمجھا سکتا ہوں؟ بلب سمجھانے کے لیے میں کیا کروں گا؟ میں یہی ان کی چیز سے تشبیہ لوں گا نا، کہ بھائی تمہارے پاس 500 سال کے بعد ایسا دور آنے والا ہے کہ جب ایسے دیے ہوں گے کہ جو بغیر تیل کے جلتے ہوں گے، اور ایک ہاتھ لگاؤ تو جل جاتے ہیں، اور ایک ہاتھ لگاؤ تو بجھ جاتے ہیں. یہ میں ان کو سمجھا رہا ہوں. سیم اسی طریقے سے خدا نے تو جنت بھی دیکھی ہوئی ہے، دوزخ اس کی بنائی بھی ہے، وہ سب جانتا ہے. اب ہر چیز جو اس نے وہاں دیکھی ہوئی ہے وہ اب کس کو بتا رہا ہے؟ انسانوں کو. تو انسانوں کو بتانے کے لیے وہ کس چیز کا سہارا لے رہا ہے؟ متشابہات کو بیان کر رہا ہے. وہ کہتا ہے تمہیں حوریں ملیں گی، یعنی حور، اس کو تو پتا ہے حور کیا ہے، لیکن اب میں بولوں حور کیا ہوتی ہے اللہ میاں، تو وہ اب مجھے بتانے کے لیے کیا بولے گا؟ جس کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، جس کا رنگ بہت صاف ہوتا ہے. لیکن کیا یہ حقیقت میں حور ہے؟ نہیں. حقیقت تو کس کو پتا ہے؟ صرف جن کے دل پھرے ہوئے ہیں وہ اس میں سے ہمیشہ مشابہات کے در پہ ہوتے ہیں. دنیا میں چند لوگ ایسے ہیں جو محکومات پر غور و فکر کرنے کے بجائے ہر دفعہ سوال کس پہ اٹھاتے ہیں؟ متشابہات پہ. بتاؤ وہاں حور کیسے ہوگی؟ آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا ہوگا ٹیڑھی پسلی سے؟ حوا کو کیسے پیدا کیا ہوگا؟ سور پھونکا کیسے ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی ہم جو سوال اٹھا رہے ہیں وہ کس پر اٹھا رہے ہیں؟ متشابہات پہ اٹھا رہے ہیں، محکم پر ہم غور نہیں کر رہے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بڑی زبردست بات بولی، جن کے دل پھرے ہوئے ہیں وہ اس میں سے، یعنی قرآن جب پڑھتے ہیں اس میں سے ہمیشہ مشابہات کے در پہ ہوتے ہیں. اور کس لیے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ فتنہ پیدا کریں، مسائل پیدا کریں لوگوں کے لیے، ان کو اکسائیں کہ غلط بات سوچیں، اسلام کے خلاف ڈھنڈورا کریں اس آیت کو لے کر. جبکہ وہ آیت ہے کون سی؟ محکم نہیں ہے بلکہ متشابہات ہے. اور اس لیے کہ ان کی حقیقت معلوم کریں. وہ چاہتے ہیں حقیقت معلوم کریں یہ ہے کیا. درا حال یہ کہ اصل بات تو یہ ہے کہ ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے بالکل حقیقت تو صرف کس کو پتا ہے؟ خدا کو. اس نے جو ہمیں بتایا ہے وہ متشابہات، بالکل بلب کی بالکل حقیقت کس کو پتا ہے؟ مجھے پتا ہے. میں ان لوگوں کو جو بتا رہا ہوں 500 سال پہلے لوگوں کو، وہ کیا بتا رہا ہوں؟ ان کی دنیا میں جو چیز ہے اس سے مثال دے کے بتا رہا ہوں. لیکن حقیقت جان پائیں گے وہ؟ نہیں. حقیقت کون جانتا ہے؟ میں ہی جانتا ہوں. بالکل اسی طرح سے حقیقت کون جانتا ہے ان متشابہات کی؟ خدا، اللہ تعالیٰ. اور انسان کو صرف وہ کیا بتاتا ہے؟ ان کی دنیا سے مثال لے کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ کس میں دخل دیتے ہیں یا ہمیشہ کون سی بات اٹھاتے ہیں؟ متشابہات والی. اس کے برخلاف اور دوسرے کون لوگ ہیں جنہیں اس علم میں رسوخ ہے؟
دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں مانتے ہیں، یعنی جو متشابہات اللہ نے بولا ہم اسے مانتے ہیں۔ مانتے کا مطلب اللہ نے بولا حور ہوگی، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اللہ جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، ہم اسے مانتے ہیں۔ اللہ بولتا ہے دوزخ ہوگی، ہم یہ نہیں کہتے کیسے ہوگی، آگ کہاں سے جلے گی، صحیح ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اسے مانتے ہیں۔ یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور وہی سمجھتے ہیں جنہیں اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے۔ تو یہاں پر دو قسم کی آیتیں اور دو قسم کے لوگ اللہ نے ڈسکس کیے۔ وہ سب سے پہلے تو کہتے ہیں وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی، جس میں آیتیں دو طرح کی ہیں، ایک محکم اور ایک جو کہ کتاب کی اصل ہے۔ محکم اصل کا مطلب کیا ہے؟ اسی میں ساری باتیں لکھی ہیں، تمہارے لیے پیغام، تمہارے لیے دین، تمہارے لیے شریعت، تمہارے لیے حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، یہ سب کن آیتوں میں لکھا ہوا ہے؟ محکم آیتوں میں، جو کہ کتاب کی اصل بنیاد ہے۔ دوسری آیتیں کون سی ہیں؟ متشابہات کی آیتیں ہیں۔ جن کے دل پھرے ہوئے ہیں، یعنی جن کے دلوں میں کیا ہے؟ گڑبڑ ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان آیتوں میں سے ہمیشہ کس پہ بات شروع کرتے ہیں؟ متشابہات پر کرتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ فتنہ پیدا کر سکیں، اور اس لیے کہ ان کی حقیقت معلوم کریں۔ وہ پتہ چلانا چاہتے ہیں حور کیسی ہوگی، بحث کرتے ہیں حور کیسی ہوگی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ بتاؤ آدمیوں کو تو حوریں ملیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ اب یہ جو باتیں کر رہے ہیں، جو اللہ نے لفظ کہا ہے کہ حور ملے گی، اس کو قرید رہے ہیں۔ اچھا آدمیوں کو تو حور ملے گی، اب بتاؤ عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو اب حور کی حقیقت ہم نے کیا سمجھ لی؟ وہ عورتیں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو مثال کے طور پر کہا ہے نا کہ وہ عورتوں جیسی ہوں گی خوبصورت۔ ہو سکتا ہے وہ، اس کی حقیقت کس کو معلوم ہے؟ ان کی حقیقت معلوم کریں۔ درا حال یہ کہ ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور دوسرے قسم کے لوگ کون ہیں؟ جنہیں اس علم میں رسوخ ہے۔ رسوخ کا مطلب وہ پکا یقین رکھتے ہیں کہ جو خدا نے کہا ہے وہ ہے، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہی نہیں۔ اچھا علم تو ہو رہا ہے کہ ہاں ایسی ہوگی شاید حور، لیکن پوری حقیقت ہمیں سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں مانتے ہیں، ہم انہیں، کیونکہ یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور وہی سمجھتے ہیں جنہیں اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے۔ بیٹے یہ جو میسج قرآن آپ کو دے رہا ہے یہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم گڑبڑ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور گڑبڑ کا شکار ہوئے ہیں ہمارے ہاں بہت سے لوگ۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس متشابہات کا مطلب لوگوں نے شبہ سمجھ لیا، شبہ، اور اس کا مطلب کھلی بات سمجھ لی ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں قرآن میں چند آیتیں ایسی ہیں جو واضح ہیں، کھلی کھلی ہیں، اور کچھ آیتوں میں شبہ ہے۔ کیا ہے؟ شبہ۔ حالانکہ اس کا مطلب شبہ تو شک کو کہتے ہیں، جبکہ یہاں متشابہات کا مطلب شک نہیں ہے بلکہ تمثیل ہے، مثال ہے، کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی کوئی ایسی بات جو انسانوں سے چھپی ہوئی ہے، جو اسے دیکھ نہیں پاتے، اس کو انسانوں کو سمجھانے کے لیے مثال انہی کی دنیا سے دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ متشابہات۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ اس بات کو ایسے نہیں سوچیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ نہیں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو صحیح ہیں اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں شک ہے، تو قرآن پہ تو شک آ گیا، تو قرآن رہنمائی کیسے کرے گا؟ جو خود شک میں مبتلا ہے، جس کے اندر خود شبہ ہے، کیا وہ انسانوں کی رہنمائی کر پائے گا؟ تو یہ سوچ غلط ہے کہ اس قرآن کے اندر دو طرح کی آیتیں ہیں، ایک واضح اور کھلی ہیں اور کچھ آیتوں میں شک اور شبہ پایا جاتا ہے۔ یہ انتہائی غلط سوچ ہے۔ قرآن کی کسی آیت میں شک اور شبہ نہیں پایا جاتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے انسانوں کی رہنمائی کے لیے آخری کتاب بنا کر بھیجا ہے۔ اس میں اگر شک اور شبہ ہوگا تو پھر انسان کوئی بات سمجھ نہیں پائے گا۔ تو اصل میں شک اور شبہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ متشابہات ہیں۔ جو اللہ نے کوئی بات سمجھائی ہے ہم اسے مان لیں،
لیکن اس کی حقیقت جاننے کی کوشش، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ حقیقت جاننے کی کوشش کون کرتا ہے؟ جن کے دل، اور وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ فتنہ پیدا کر سکیں۔ تو میرا اور آپ کا شمار ان دوسرے لوگوں میں ہونا چاہیے جو اس بات کو مان لیں کہ جو متشابہات اللہ بتا رہے ہیں اس کی حقیقت جاننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تھوڑا بہت ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے، اٹس اوکے۔ حور ہوتی ہے، ہوتا ہے، اٹس اوکے۔ جنت میں یہ ہوگا، کیا ہوگا، کیسا ہوگا، یہ مطلب اس طرف ہم مت جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بولا بھائی جنت ہوگی، اب سمجھانے کے لیے بولا اس میں باغات ہوں گے، اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اب میں سوال اٹھاؤں، باغات ہوں گے، اس کے نیچے سے نہر کیسے بہ رہی ہوگی؟ سوال اٹھاؤں میں نہیں اٹھاؤں سوال، کیوں؟ کہ خدا نے جنت کو سمجھانے کے لیے دنیا سے مجھے جو چیزیں میسر ہیں میرے پاس اس سے مجھے مثال دے دی ہے، لیکن ایسی نہیں ہوگی جنت۔ اس کی حقیقت تو صرف کس کو پتا ہے، اور میں اس پر کیا کروں؟ یقین لوں، مان لوں۔ ہم انہیں مانتے ہیں۔ دوسرے قسم کے لوگ جنہیں اس علم میں رسوخ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں مانتے ہیں، ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، اور وہی سمجھتے ہیں جنہیں اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے عقل کی درخواست کریں، اور متشابہات کے جو اللہ تعالیٰ نے تمثیلیں دی ہیں اس پر ہم مطمئن ہو جائیں اور یقین کر لیں کہ ہاں ایسا ہے۔ اس کی حقیقت خدا کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ ہاں محکم آیت سب اللہ نے کھول کھول کے بیان کیے ہیں، اس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ سب تمہارے لیے ہیں، سمجھو، غور کرو، عمل کرو، لوگوں کو سکھاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، لیکن متشابہات کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرو، اس لیے کہ تم سمجھ نہیں پاؤ گے۔ جیسے 500 سال پرانے والے آدمی کو اگر بلب کو سمجھانا آپ شروع کر دیں تو کیا وہ بلب کی حقیقت تک پہنچ جائے گا؟ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ اس نے اس دنیا میں وہ سوالات پوچھے گا خود بخود، کیسے ایندھن کیا ہوگا، کیسے جلے گا؟ ہم بولیں گے بجلی ہوگی، بولا بجلی کیا ہوتی ہے؟ ہم بولیں گے بڑے بڑے ڈیم ہوتے ہیں اس میں پانی آتا ہے، وہ گھن چکر ہو جائے، بولے ڈیم ہوتے ہیں پانی آتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آ جائے گی؟ نہیں آئے گی۔ اس لیے نہیں آئے گی کہ وہ 500 سال پہ ہمیں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ہم دنیا میں ہیں، ہم اس حقیقت کو نہیں پہنچ پا رہے۔ لیکن جو لوگ عقل رکھتے ہیں وہ کبھی بھی متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے رب کی طرف سے، ہم نے اسے مان لیا، اور اس کی اصل حقیقت 100% صرف کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے، اور ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ ہم اپنے رب کی بنائی ہوئی تمام چیزوں کو جو اس نے قرآن میں بیان کی ہیں متشابہات کی شکل میں، ہمیں اس پر یقین ہے اور ہم اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھاتے۔ ہاں ہم سوچ بچار کریں گے، غور و فکر کریں گے، سوال اٹھائیں گے، سب کس پر؟ محکمات پر، تاکہ ہمیں اور باتیں سیکھنے کا موقع ملے۔ اگر متشابہات پہ ہم سوال اٹھانا شروع کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ پیغام قرآن کا انتہائی اہم ہے۔ جب آپ قرآن پڑھنا شروع کریں گے ترجمے کے ساتھ تو آپ کے ذہن میں یہ بات قرآن کی طرف سے آپ کے نالج میں ہونی چاہیے کہ جو چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں اس میں سے کچھ چیزیں جو ہے وہ احکامات کی شکل میں ہیں، کچھ دین ہے، کچھ شریعت ہے، حلال حرام کی باتیں ہیں، زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ محکم ہیں، اور کچھ جو ہے وہ مثالیں ہیں، جنت کی مثال، دوزخ کی مثال، فرشتوں کی مثال، 7ویں آسمان۔ وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں کہ ہم نے اس پوری کائنات کو 7 دنوں میں پیدا کیا۔ اب میں اس پر سوال اٹھاؤں، 7 دنوں میں کیسے پیدا کیا ہوگا؟ ایک دن کتنا بڑا ہوگا؟ پہلے دن کیا بنایا ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میں نے اس کو 7 دنوں میں پیدا کیا ہے، اوکے، اس نے یہ بات بھی مجھے سمجھانے کے لیے بتائی میرے دن لے کے، تاکہ تھوڑا بہت میری سمجھ میں آ جائے۔ لیکن حقیقت صرف کس کو پتا ہے؟ خدا کو، کہ اس نے وہ 7 دنوں میں کیسے بنائی ہوگی دنیا۔ میں اس کو کھوجنے کی اور اس کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کروں، کیونکہ خدا نے کہہ دیا ہے کہ اس کی حقیقت، اور اس لیے کہ ان کی حقیقت معلوم کر سکیں یہاں خود لکھا ہے کہ اس کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ درا حال یہ کہ
ان کی حقیقت اللہ کے سوا، تو ہمیں حقیقت معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے متشابہات کی. جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھا دی ہیں وہ ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہیں. ہاں، محکومات کے لیے ہم بزرگوں سے سوال کریں گے، قرآن سے سوال کریں گے، اس کو کھوجیں گے، اس کو غور و فکر کریں گے، لیکن متشابہات کو ہم ایکسیپٹ کریں گے. تو متشابہات میں آپ کا کوئی دین نہیں ہے، حلال حرام نہیں ہے. متشابہات میں کیا ہے؟ وہ چیزیں جو غیب میں ہیں، جو آپ کو مرنے کے بعد پتہ چلیں گی. صحیح ہے؟ جیسے میں کہوں اللہ کیسا دکھتا ہے، صحیح ہے؟ اب یہ تو مسئلہ ہوگا. تو اب اس پہ غور و فکر دراصل میں کس کو تلاش کرنا جا رہا ہوں؟ متشابہات کو. تو میں کہوں بھائی اللہ ہے، میں نے یہ بات مان لی، وہ کیسا دکھتا ہے وقت آنے پر مجھے پتہ چل جائے گا. میں بولوں نہیں، جب تک میں دیکھوں گا نہیں میں مانوں گا نہیں. تو پھر آپ متشابہات کے پیچھے لگ گئے ہیں، اور آپ دراصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ فتنہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. تو قرآن کے اس پیغام کو ہم بہت اچھے طریقے سے سمجھیں اور اس کو خود بھی سیکھیں، اور جب قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کریں تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ کر قرآن پڑھنا شروع کریں گے. تو آپ دیکھیے گا آپ کے سامنے جو آیتیں آ رہی ہوں گی، آپ ان کو دونوں حصوں میں آرام سے سمجھ پاؤ گے کہ یہ محکومات کی آیات ہے اور یہ متشابہات کی آیت ہے. اس میں مجھے غور و فکر کرنا ہے، اس کو مجھے اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو مانتے ہوئے کہ یہ حقیقت خدا کو پتہ ہے، میں اس کو ایکسیپٹ کرتا چلا جاؤں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. چلو.